اچھا سر یہ ذرا بتائیں, جیسے آپ نے بات کی ملٹی نیشنل انڈسٹری کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ہم ترقی یافتہ نہیں ہے نا, تو آپ نے بتایا کہ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے, تو ملٹی نیشنل کمپنیز یا اس کی جو انڈسٹری ہے اس کا کتنا پرسنٹ رول ہماری انڈسٹریز میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے نا, جیسے ہی چھوٹ ملتی ہے نا تھوڑی سی سب بے لگام ہو جاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں ملٹی نیشنل اگر اسٹینڈ کریں گی تو کمپٹیشن کی ایک فضا برقرار رہے گی. تو کتنا پرسنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کا یہاں رول, اتنا پرسنٹ رول رہنا چاہیے؟ دیکھیں اس کے ڈفرینٹ فارمولے ہیں. بات یہ ہے کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے, آپ اکیلے سروائیو جو ہے آج کے دور میں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو کمبینیشن سے کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ کہیں را مٹیریل آپ کا ہے, فیکٹری آپ کی ہے, انویسٹمنٹ ملٹی نیشنل کی ہے. صحیح. کہیں را مٹیریل باہر سے آ رہا ہے, فیکٹری آپ کی ہے, کارخانے آپ کے ہیں, کمپنی بھی باہر کی ہے. کہیں را مٹیریل بھی باہر سے آ رہا ہے, کمپنی بھی باہر کی ہے, لیکن فیکٹری پاکستان کے اندر ہے, یہاں کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, مل رہی ہے. اسی طرح سے جو ہے جو پاکستان میں بہت سارے را مٹیریل یہاں پہ نہیں ہیں. ایون آپ چائے کی بات کریں, کمپنی یہاں کی ہے, فیکٹری یہاں کی ہے, لیکن وہ باہر سے منگانی پڑ رہی ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی کمپنی ہے, پاکستان کے لوگ ہیں, لیکن را مٹیریل باہر سے منگا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایک اب آپ کو ڈفرینٹ کمبینیشن کے ساتھ جانا ہوگا. اوکے فائن. اس میں ایک چیز امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ آپ کو اپنے نیبر سے تعلقات اچھے کرنے ہوں گے, بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بالکل, کیونکہ آپ کو سیکورٹی اسٹیٹ سے بھی نکلنا ہوگا. جب تک آپ سیکورٹی اسٹیٹ سے نہیں نکلیں گے اور ہم یہ انہیں چکروں میں رہیں گے تو پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں اپنے جو یا تو قربانی دے کر یا بڑے فیصلے کر کے یا کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہمیں جو اپنے ایشوز ہیں ان کو سالو کرنا ہوگا. ہمارے بارڈر سیف ہونے چاہیے. اور آپ یورپ کی مثال دیکھیں, اس کے اندر وہاں پہ بڑی جنگیں ہوئیں, یا تو بھائی جنگ ہی کر لیں, پھر چلیں ایک دفعہ جو ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا, لیکن کچھ تو کریں نا, یہ لٹکے نہ رہے جو ہم لٹکے ہوئے بیچ میں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہمیشہ تلوار لٹکی ہوئی ہے. تو ہم پھر ایک بڑی جنگ ہی کر لیتے ہیں, ایک ادھر افغانستان سے کر لیتے ہیں, ایک ادھر انڈیا سے کر لیتے ہیں, چائنا سے بھی کچھ تو چلے ہمارا دوست ہے ادھر, پھر ایران سے بھی کچھ نہ کچھ. تو بات یہ ہے کہ ویسے کچھ تو کریں میرے بھائی. یہ جو ہم لٹکے ہوئے ہیں نا, بس جھولے جا رہے ہیں, اس سے کوئی نکل نہیں پا رہا. تو ہمیں ایک فائنل ڈائلاگ یا فائنل بیٹل ایک کرنی پڑے گی, جو قربانی دینی پڑے گی بھائی. اگر اتنا ہی آپ کو چیزیں عزیز ہیں بہت ساری, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایک فیصلہ کریں, تو آپ کو یہ ریجن کھولنا پڑے گا, سیکورٹی اسٹیٹ سے نکلنا پڑے گا. آپ جو ہیں وہ آپس میں ملکوں کو تجارت کرنی پڑے گی, تو ہی ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے اور آگے بڑھ سکتے. اور ریجن ترقی کرتے اور فائدہ بہت ہے نا, ریجن ہی اوپر گرو کریں گے اور ریجن ہی آگے جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے. تو جب تک ہم یہ بارڈرس نہیں کھولیں گے, لوگوں کی آنا جانا, تجارت, یہ سب چیزیں نہیں کھولیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ ملٹی نیشنل کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ کمبینیشن ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ جناب پاکستانی پروڈکٹس ہی زیادہ ہوں, 90% پاکستانی پروڈکٹس ہوں, جس میں را مٹیریل بھی پاکستان کا ہو, فیکٹری بھی پاکستان میں ہو, مالکان بھی پاکستان کے ہوں, یا کم سے کم چلیں را مٹیریل باہر سے آ رہا ہو تو کمپنی اور پروڈکشن اور ساری چیزیں یہاں پر ہوں, اور پھر مالکان بھی پاکستانی ہوں. تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری سکسیس ہے, کامیابی. کیونکہ دیکھیں ہوگا یہ کہ پھر ہم اپنے ملک تک محدود نہیں رہیں گے, پھر ہم ایکسپورٹ کی طرف جائیں گے. اگر مالکان باہر کے ہوں گے تو پھر ہم ایکسپورٹ پہ نہیں جا سکتے ہیں نا, پھر تو وہ ایکسپورٹ خود جو وہ تو ہمارے لوگ ہوں گے تو وہ صرف ہماری ایک بڑی آبادی ہے, لیکن ہم پھر اصل چیز تو یہ ہے کہ ملک میں باہر سے ڈالر آنا چاہیے. وہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس قابل ہوں گے, ہماری پروڈکٹ اس قابل ہوگی. اور بہت سارے شعبوں میں ہے, ہم اسپورٹس آئٹمس کے اندر یا میڈیکل جو سرجیکل آئٹمس ہیں ان کے اندر ہماری دنیا میں ہماری بڑی بات ہے. اور آج کل فری لانسنگ میں بھی کافی ہمارے لوگ گرو کر رہے ہیں. بالکل, وہ تو چلے سروسز سیکٹر کے اندر بھی اب آ رہے ہیں, کم ہیں ہم لیکن چلیں بڑھ رہے ہیں. تو بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں کہ جن میں ہم دنیا میں لیڈ کرتے ہیں. ٹیکسٹائل میں بھی ہمارا بہت اچھا ماضی میں رہا ہے, ابھی بھی برا نہیں ہے کچھ خاص سبجیکٹس کے اندر. تو اس میں ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہوگا. کچھ فوڈس آئٹمس ہیں جن میں ہماری بہت ایکسپورٹ ہے.
تو اس میں حکومت دیکھیے اس موومنٹ کا مقصد یہی ہے کہ میڈ ان پاکستان موومنٹ کا کہ ہم پاکستان میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ مل کر حکومت سے وہ فیصلے کروائیں، وہ بڑے فیصلے کروائیں جو آج تک وہ نہیں کر سکی ہے. مثال کے طور پہ انڈسٹری کو جو لینڈ چاہیے اس میں حکومت کا تعاون ہونا چاہیے. جو ان کو الیکٹریسٹی کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. بجلی کا بل اگر اتنا زیادہ آپ دے دیں گے تو کون سی ہم کوالٹی پروڈکٹ یا سستی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. گیس کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور وہ ہو سکتے ہیں. وہی میں نے نیبر کی بات کی، ہم ایران سے اس میں بہت ہیلپ لے سکتے ہیں. اور ہم اپنی انڈسٹری زون ایک پورا جو ہے وہ ایران کی مدد سے گوادر میں بنا سکتے ہیں، جس پر کام نہیں ہو رہا ہے، ہونا چاہیے بہت زیادہ تیزی سے. اسی طرح سے پانی جو ہے وہ ہم بڑا پانی ہمارا ضائع ہو جاتا ہے اور ہم ڈیمز نہیں بنا پائیں. ہم بہت بڑے ڈیم اگر نہیں بنا سکتے تو چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کے اس پانی کا استعمال کر سکتے ہیں. تو بہت سارے ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جن سے کی مدد سے پاکستان جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے.